بانی پی ٹی آئی سے متعلق نئے حقائق منظر عام پر آنے والے ہیں. قوم کو سب حقائق جلد معلوم ہو جائیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا ہم نے کبھی سچ چھپایا نہیں, سب کچھ ریکارڈ پر ہے. حقیقت سامنے آتے ہی ووٹرز کا رجحان بدل جائے گا. بانی پی ٹی آئی کو مخصوص معلومات کے ذریعے متاثر کیا گیا. حقیقت کچھ اور تھی. شاید بانی پی ٹی آئی کبھی نہ مانے کہ ان کی اہلیہ ان کے ساتھ دھوکہ کر سکتی تھی. بانی کو طاقت اور دولت کی لالچ نے بیوی کی غلامی پر مجبور کیا. فیصلوں پر عمل درآمد متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے. قومی مفاد میں اتحاد و اتفاق کے لیے تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا. جمہوری عمل کو آگے بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے. اداروں کے درمیان ہم آہنگی ملک کے لیے ضروری ہے. بنگلہ دیش کی عدالت کا فیصلہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. بھارت اگر اچھا برتاؤ کرے گا تو ہم بھی اچھا برتاؤ کریں گے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں ٹھن گئی. بلدیاتی نظام کے معاملے پر دونوں جماعتوں نے آستینیں چڑھا لی. ایم کیو ایم کی سندھ میں نیا صوبہ بنانے کی دھمکی. تقسیم ناممکن ہے. پیپلز پارٹی کا رد عمل. ایم کیو ایم رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام کے بل پر بات نہ کی تو 18ویں ترمیم بھی ختم ہو جائے گی. سندھ میں صوبے بھی بنے گا. آئندہ مہینوں میں بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم آئے گی اور منظور بھی ہوگی. کراچی دودھ دینے والی گائے ہے, اسے چارہ نہیں دو گے تو یہ کیسے چلے گا. سندھ کے سینئر وزیر شبیر ممن نے مصطفیٰ کمال کو بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا سندھ کی تقسیم مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. سندھ کوئی کیک نہیں کہ آپ کاٹیں اور کھا جائیں. یہ جن بلدیاتی انتخابات کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے زمینی حقائق دے کر بائیکاٹ کیا. انہیں پتا تھا بلدیاتی انتخابات لڑیں گے تو شکست ہوگی. وہ چاہتے ہیں ہم جذباتی جواب دیں اور ان کی سیاست چلتی رہے. ایم کیو ایم الزام تراشی سے اپنی مردہ سیاست میں جان ڈالنا چاہتی ہے. متحدہ لسانی اور الزام تراشی کی سیاست چھوڑ دے. فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم بن گئے. چودھری انوار الحق کے اقتدار کا سورج غروب. تحریک عدم اعتماد کثرت رائے سے منظور. تحریک کے حق میں 36, مخالفت میں 2 ووٹ پڑے. قانون ساز اسمبلی کی موجودہ ٹرم میں فیصل راٹھور چوتھے وزیر اعظم ہیں. نئے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری آج ایوان صدر میں ہوگی. علالت کے باعث صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نئے وزیر اعظم سے حلف نہیں لیں گے. اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نئے وزیر اعظم سے حلف لیں گے. قانون ساز اسمبلی میں اراکین کی تعداد 44 اراکین حاضر ہوئے. ووٹنگ کے دوران 36 اراکین نے فیصل ممتاز کے حق میں ووٹ دیا. نون لیگ ووٹ دینے کے بعد اپوزیشن بینچز میں بیٹھے گی. نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا اسپیشل سیکرٹری اور سینئر سیکرٹری کے عہدے ختم کرنے کا اعلان. اپنے پہلے خطاب میں کہا سیکرٹری صاحبان کے پاس صرف ایک گاڑی ہوگی. ایکشن کمیٹی حقیقت ہے, تسلیم کرنا ہوگا. کمیٹی کے لوگ سمجھتے ہیں ہم مراد یافتہ طبقہ ہیں, لیکن ہم سیاستدان ایسے نہیں. ان کو کچھ معاملات جینون ہیں, کچھ خواہشات ہیں. مہاجری نشستوں سے متعلق ان سے بات کریں گے. محکمہ تعلیم کی ٹیکنیکل اسامیوں کو محکمہ تعلیم میں ضم کیا جائے گا. سرکاری ملازمتوں میں خواتین کے لیے برابر کے مواقع فراہم کریں گے. عدالتی اصلاحات کی جائیں گی. گریڈ 1 کے ملازمین کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ کا اعلان کرتا ہوں. مجھ پر بھاری ذمہ داری ڈالی گئی. کوشش کروں گا اعتماد پر پورا اتروں. حکومت کا مقصد گڈ گورننس, شفافیت اور غیر ضروری اخراجات میں کمی ہے. فیصل ممتاز کے وزیر اعظم منتخب ہونے پر آتش بازی. 9 منتخب وزیر اعظم کے آبائی گاؤں میں جشن کا سماں. جمہوری اور آئینی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا گیا. 1000 مرتبہ یہ بات کہی میرا استعفیٰ لیجیے. جانے کا ارادہ 6 ماہ پہلے کر لیا تھا. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد پر رد عمل. قانون ساز اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اس ایوان نے مجھے جنم دیا, اس کا قتل میرے دماغ میں کیوں کرا سکتا ہے. اگر میں نے وزیر اعظم رہنا ہوتا تو کیا کوئی مجھے روک سکتا تھا. اکثریت پوری ہو گئی تو جانے والے کو چلے جانا چاہیے. نئے آنے والوں کے لیے نیک خواہشات ہیں. آج آزادی کا دن ہے, اسے کیوں نہ منایا جائے. اٹھائیسویں آئینی ترمیم اپریل سے پہلے آئے گی. وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ترمیم لوکل باڈیز, این ایف سی اور صحت سے متعلق ہوگی. 28ویں ترمیم عوامی ایشوز پر ہے. ترمیم پاس کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے. ججز نے ان کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے. ایک جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خود کو سیاسی احتجاج میں ملوث کرے. جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں ان کے ذاتی مقاصد ہیں. یہ کہتے تھے ٹرمپ آئے گا اور عاصم منیر کو سمندر میں پھینک دے گا. ٹرمپ ان کے گیت گاتا ہے. آئین کی پاسداری کے لیے 2 طریقہ کار ہیں, یا استعفیٰ دیا جائے یا سسٹم میں رہ کر کوشش کی جائے. سینیٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو. کہا خاموش رہنا سسٹم کا ساتھ دینے کے برابر ہے. تحریک اچانک شروع نہیں ہوتی, انشاءاللہ تحریک جلد چلے گی. محمود تجگزئی کا کہنا ہے حزب اختلاف کی متوقع نئی تحریک کا مقصد موجودہ حکومت کو گرانا ہے, ورنہ پاکستان ڈوب جائے گا.
ہر جگہ جلسے ہوں گے، ہر جمعے کو مظاہرے ہوں گے۔ یہ تحریک اقتدار کے لیے نہیں بلکہ آئین، پارلیمنٹ، پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ پارٹیاں بھی ترمیم میں شامل ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں، اب حکومت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی سرکولر ریلوے کی جلد بحالی کا اعلان۔ کراچی کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کراچی سرکولر ریلوے شہر کی ضرورت ہے، اس بارے میں ہر جگہ بات کی ہے۔ اسلام آباد، تہران اور استنبول ریلوے روٹ سے معیشت کو 4 چاند لگیں گے۔ محکمہ ریلوے نے شالیمار کو آؤٹ سورسنگ سے نیا بنا دیا۔ شالیمار ٹرین کی صفائی کراچی ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان ریلوے کے صوبوں کے ساتھ اشتراک کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ پارٹنرشپ کا دائرہ کار بلوچستان اور خیبر پختونخوا حکومتوں کے ساتھ بھی بڑھایا جائے۔ وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ ہے۔ تھرکول کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے وفاق اور سندھ حکومت کا اشتراک ہے۔ قوم درکار ہیں وہ فوری طور پر فراہم کیے جائیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایئر لائنز میں تاریخی کارگو معاہدہ، دونوں ممالک میں جدہ، مدینہ اور ریاض کے راستے تجارت ہوگی۔ معاہدہ 1 ستمبر 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ ترجمان PIA کے مطابق شراکت داری علاقائی تجارت کے لیے ایک اسٹریٹجک کوریڈور قائم کرے گی۔ معاہدے کی بدولت ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل اور زرعی مصنوعات جیسی قیمتیں اشیاء کی ترسیل میں موجود لاجسٹک پیچیدگیاں کم ہو جائیں گی۔ انسانیت کے خلاف جرائم ثابت، بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب کی بھارت نواز بیٹی شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ جسٹس غلام مرتضیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم کو مجرم قرار دے دیا۔ شیخ حسینہ واجد کو 3 الزامات کے تحت عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ عدالت میں جذباتی مناظر، لواحقین کی آنکھیں نم، تالیاں بجا کر فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ سابق وزیر داخلہ اسد الزمان کو بھی سزائے موت سنا دی گئی۔ ریاست سے تعاون پر سابق IG عبداللہ مامون کی سزائے موت 5 برس قید میں تبدیل۔ اقوام متحدہ کے تفتیشکاروں کے مطابق گزشتہ سال موسم گرما میں مظاہروں کے دوران 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سابق وزیر اعظم پر الزام ہے وہ سینکڑوں مظاہرین کے ہلاکتوں کی ماسٹر مائنڈ ہیں۔ شیخ حسینہ واجد اور ان کی جماعت عوامی لیگ ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ سزائے موت کا حکم، بنگلہ دیش کا بھارت سے فوری طور پر شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بھارت دو طرفہ معاہدے کے تحت شیخ حسینہ اور سابق وزیر داخلہ کو حوالے کرنے کا پابند ہے۔ اگر کوئی اور ملک ان افراد کو پناہ دیتا ہے تو یہ ایک انتہائی غیر دوستانہ اقدام اور انصاف کی توہین ہوگی۔ شیخ حسینہ واجد پر تشدد مظاہروں کے بعد اگست 2024 میں بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے فیصلہ دیکھا، بنگلہ دیشی عوام کے وسیع تر مفاد میں تعاون جاری رکھیں گے۔ نیشنل سٹیزن پارٹی بنگلہ دیش کا شیخ حسینہ واجد کی سزائے موت کا خیر مقدم۔ کنوینر ناہید اسلام نے شیخ حسینہ کی واپسی اور عدالتی فیصلے پر 1 ماہ کے اندر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا یہ فیصلہ ملک کی عدالتی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ جس دن یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا ہم مکمل طور پر تب مطمئن ہوں گے۔ امریکی صدر کی دعوت پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان واشنگٹن روانہ۔ امریکی صدر ٹرمپ سے آج ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے سے متعلق تبادلہ خیال ہوگا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بھی زیر غور آئیں گے۔